اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں تحریک ٹی وی کا پروگرام آج کا تجزیہ۔ اور جیسا کہ آپ تمام کے علم میں، ہم کسی ایک موضوع پر تجزیہ کرتے ہیں، ایک موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آج کل جو بہت اہم موضوع ہے وہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو گزشتہ چند ہفتوں سے کشیدگی ہے، جو تناؤ ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس میں دونوں ملکوں کے عوام کا کیا کردار رہا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ اٹیک ہوا، اور وہاں پر ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی، لیکن ہم اس وقت پاکستان کی طرف سے دوبارہ انڈیا نے جو دراندازی کی تھی اس کا ریئیکٹ ہوا، تو وہ ایک نئی چیز ہوئی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پلوامہ اٹیک میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کوئی شواہد نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کا انوالومنٹ ہے، لیکن آپ بس بھارت حکومت ہے، حالانکہ وہ سب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہ الیکشن کمپین ہے، اور اس طرح کے الیکشن کمپین میں انسانی جانوں کو نہیں جھونکا جاتا، کہ پاکستان پر الزام لگا دیا کہ کشمیر میں جو پلوامہ اٹیک ہے اس میں پاکستان انوالو ہے۔ پاکستان انوالو ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن لوگوں نے بھی وہ کیا، جن لوگوں نے بھی وہاں بھارتی فوجیوں کی جان لی، اس کے پس منظر میں کیا عوامل ہیں، اس کی طرف نہ صرف بھارت کو بلکہ پورے دنیا کو سوچنا ہوگا کہ کشمیریوں پر جو ظلم و ستم، جو بربریت کی ہوئی ہے، اب کیا معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ نوجوان بھارتی فوج پر اس طرح کے حملے شروع کرے۔ اس بارے میں سوچنا ہوگا، اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، نہ کہ اس کو اور بھڑکانا ہوگا۔ پہلا ریئیکٹ، پلوامہ کے اٹیک کے بعد پاکستان پر الزام لگا دیا گیا، اس کے بعد ہمارے بالا کوٹ میں دراندازی کی گئی، دونوں عوام کچھ اس طرح جوش و جذبے میں، کچھ جذبات میں بات کر گئیں کہ وہاں کی عوام نے جناب سوشل میڈیا پر بڑا شور شروع کر دیا کہ پاکستان کو سبق سکھا دیا گیا، پاکستان میں گھس کے مار دیا، 350 لوگ مار دیے، اس طرح کی نہایت بیوقوفانہ باتیں کی گئی، جبکہ ایسا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ در اندازی ضرور ہوئی۔ ہمارے یہاں بھی عوام نے بڑا شور کیا کہ جناب طیارے جب آئے تھے بھارت کے تو دبوچ کیوں نہیں لیا، مار کیوں نہیں دیا، گرا کیوں نہیں دیا؟ کوئی انٹرنیشنل رول ہوتے ہیں، کوئی اصول ہوتے ہیں، اگر آپ کی کوئی فضائی حدود کی دراندازی کر رہا ہے تو اس کو وارن کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ ہماری فضائی حدود میں گھس چکے ہیں، لہٰذا آپ واپس جائیں۔ اس کے بعد پھر گرانا اور مارنا اور دبوچنے کا مرحلہ آتا ہے۔ وارن کیا، چلے گئے، پیلوڈ بھی گرا کے چلے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جناب وہاں ایک مدرسہ تھا، وہاں ایکٹیو موبائل اتنی بڑی تعداد میں تھے۔ بعد میں پتہ لگا جو وہ تصویریں بھی دی ہیں وہ بالا کوٹ میں کوئی گرلز کالج کی کوئی اس طرح کی تصویریں ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ جو پاکستانی فوج کے ISPR کے جو بیانات تھے اس کی تصدیق دوسرے انٹرنیشنل میڈیا نے، تحقیقی اداروں نے بھی کیا، اور یہاں تک بات آ گئی کہ 2018 سے جو بالا کوٹ کی پوزیشن تھی وہ اس وقت تک، جب تک بالا کوٹ پہ در اندازی نہیں ہوئی، اس وقت تک وہی پوزیشن ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ اس کے نقشے انٹرنیشنل ایجنسیوں نے بھی دکھا دیے کہ بالا کوٹ میں 2018 سے اب تک کوئی بھی تبدیلی اس جگہ پہ نہیں ہوئی جہاں بتایا گیا تھا کہ کوئی دہشت گردوں کے اڈے تھے، یہ تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب حکومت نے، عوام نے، پاکستانی افواج نے ایک بات کر دی تھی کہ یہ ہم پر در اندازی ہوئی ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا، اور
ایسا دیا جائے گا کہ پھر آپ یاد رکھیں گے۔ پاکستانی عوام کی بھی خواہش تھی، پاکستانی فوج کی بھی خواہش رہی اور برملا اظہار بھی کیا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اظہار کیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ الحمدللہ ایک پیج پہ رہے۔ ہمارے گلے شکوے ضرور ہیں، مختلف تنظیموں سے ہے، وزیر اعظم سے ہے، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، جو ہمارا حق ہے، اور الحمدللہ ہمارے ان سے اختلاف ہے، اور ہم آج بھی ہیں، ان میں بھی سننے اور برداشت کرنے کی ہمت ہے، اور ہم لوگوں میں بھی ہمت ہے، طاقت ہے، بولتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمارے ملک پہ کوئی بری نظر ڈالے گا تو بھی ہم اپنے اختلافات میں رہیں گے۔ ہم پوری طاقت، پوری قوت کے ساتھ اپنے وزیر اعظم، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی ہم پر یہ نہ باتیں کریں کہ ختم کر دیں گے اور اس طرح کر دیں گے۔ اور عالمی ادارے، عالمی جو ہماری برادری ہے، عالمی برادری کو اب یہ سوچنا ہوگا۔ بالا کوٹ پر ہم پر در اندازی ہوئی، ہم کہتے ہیں امن کریں۔ دوبارہ صبح در اندازی ہوئی، ہم نے ان کے پائلٹ کو پکڑا، ہم ان کے جہازوں کو گرایا، ہم نے ثبوت دکھایا کہ یہ در اندازی ہوئی۔ پھر بھی ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہمارا میڈیا بھی کہہ رہا ہے، ہماری افواج بھی کہہ رہی ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے، لیکن دوسری جانب سے کوئی اچھا ریسپانس نہیں مل رہا۔ وہ مطلب ایل او سی پہ جھڑپیں، گولہ باری کرنا، پھر جو ہے وہ جھوٹ کی انتہا، پتہ نہیں، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، میرا ریکارڈ کمزور ہے اس حوالے سے۔ گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں اگر سب سے بڑے کسی جھوٹے کا نام ہے تو کس کا ہے؟ ویسے مجھے پتا ہے کس کا ہونا چاہیے۔ اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اپنی عوام کو آپ جھوٹ بتا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ F-16، بھائی F-16 پاکستان نے کہاں استعمال کیا؟ F-16 کہاں استعمال؟ کچھ لاز ہوتے ہیں، ایسے ہی تھوڑی کہ دے دیا جاتا ہے کہ جائے جی F-16 استعمال کریں، نہ کوئی باقاعدہ جنگ کا اعلان ہوا۔ پھر آپ نے ابھی نندن کو کہا کہ وہ جنگی قیدی ہیں، انہیں واپس کیا جائے۔ کیسے جنگی قیدی تھے وہ؟ تو ان پر تو دہشت گردی کا الزام تھا، وہ تو ہمارے ملک میں گھسے تھے، وہ کوئی اس معاہدے کا تو حصہ نہیں تھا جو تاشکند معاہدہ کہلاتا ہے، اس کا حصہ نہیں تھا کہ وہ جنگی قیدی تھے۔ پھر انڈیا والوں نے، انڈیا کے میڈیا نے بڑی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب دب گئے، عمران خان صاحب لیٹ گئے، عمران خان صاحب یہ ہو گئے۔ ہم نے 48 گھنٹوں میں کہا تھا ابھی نندن کو واپس کریں۔ جناب، ہم نے امن کی خاطر ابھی نندن کو واپس کیا، تاکہ ہم ایک کوشش کر رہے، آپ نے تو نہیں کیا، آپ نے تو شاکر اللہ کی لاش بھیجی، ہم نے تو کافی کوشش کی اور ابھی نندن کو واپس کیا، پھر بھی آپ امن کی طرف نہیں آئے۔ پھر آپ نے کئی محاذ پر آپ کو جہاں منہ توڑ جواب دیا گیا، اس کے بعد آپ نے پھر ہماری پانیوں کی حدود یعنی ہماری سمندری حدود کی خلاف ورزی کی۔ آپ نے پھر ایک آپ دوست کو ہماری طرف روانہ کر دیا، اس کو وارن کیا، واپس کر دیا، پھر بھی ایک ہی بات کہ امن امن امن۔ لیکن دوسری جانب سے امن کی کوئی بات کی نہیں جا رہی، امن کی طرف آیا نہیں جا رہا۔ عجیب میڈیا کا بھی حال ہے، عجیب طوفان بدتمیزی۔ کیا زور زور سے چیخنا، چلانا اور کسی سے بدتمیزی کر دینے سے آپ سچے ثابت ہو جائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو سچ ثابت کرنا ہے۔ ہماری ISPR نے، پاکستانی فوج کے ترجمان نے، کارروائی ہوئی، ہم پر در اندازی ہوئی، تو بھی ثبوت کے ساتھ within 5 hours 6 hours ہماری فوج نے سب کچھ بتا دیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ کہاں ہیں آپ کے جو 350 ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ دہشت گرد مارے؟ کوئی آپ نے نہیں مارا۔
کوئی تھے ہی نہیں، نہ ہم دہشت گرد پالتے ہیں، نہ ہمارے پاس ہے، نہ وہاں تھے، تو آپ نے کیا مارا؟ اور اب عالمی برادری کو میں کہہ رہا تھا یہ سوچنا ہوگا کہ کون دہشت گرد ہے اصل میں، اور کون امن کا دائی ہے اور کون امن کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا مانتی ہے ہماری فوج کو، دنیا مانتی ہے ہماری انٹیلیجنس کو، ایک طاقت ہے، اس کے باوجود ہم امن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جنگیں اچھی چیز نہیں ہوتی، نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی کہا کہ جنگیں اچھی چیز نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اب جو ہمارے لوگ بھی تھوڑا جذبات میں آ جاتے ہیں، اور بھارتی دوست بھی جذبات میں آ جاتے ہیں، یہ جدید دور کی جنگ ہوگی، اور جنگ تو ہیروشیما کو وہاں رہنے والوں کو پتہ ہے جنگیں کیا ہوتی۔ آپ آزاد ملک ہیں، ہم آزاد ملک ہیں، آپ جمہوری ملک ہیں، ہم جمہوری ملک ہیں۔ آزادی کی قدر کریں، پوچھیں فلسطین سے، کشمیریوں سے، یا اور شام اور دیگر کئی ممالک میں کہ آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی کہا تھا، اور اس دفعہ بھی، کہ آئیں امن کی بات کریں۔ الیکشن میں یہ 300 سیٹوں کے لیے کروڑوں لوگوں کو جہنم میں جھونک دینا، آگ میں جھونک دینا، یہ کہیں کی اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر کچھ جو ندیدے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں، اگر وہ یہ سوچے، ایسا تو اول ممکن ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ کے وہم و گمان میں بھی ہے کہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، تو پاکستان ایک اسلامی ملک واحد نہیں ہے دنیا میں، اور بھی بہت سارے اسلامی ملک۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہندو مذہب کا ایک ملک ہے بھارت میں، آپ کیوں اسے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ پیار محبت کی باتیں کریں، امن کی باتیں کریں، جنگوں کی باتیں نہیں کریں۔ آج کے لیے ہمارا یہ موضوع اتنا تھا۔ اب دوسرا ایک اہم موضوع جو ہمارے ملک میں 2 دن سے بہت زیادہ ہے، خواتین کا عالمی دن۔ خواتین کے عالمی دن میں دو مارچ ہوئے، 8 مارچ کو عورت مارچ، ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں۔ کراچی کے عورت مارچ کو میں نے خود کور کیا، کچھ دیکھا۔ عورت مارچ خواتین کے حقوق کے لیے ہوتا ہے، لیکن مجھے وہ پورا عورت مارچ جو خواتین کا عورت مارچ تھا، وہ مردوں کے خلاف لگا، نہ جانے کیوں۔ چند ایسے پلے کارڈ وہاں خواتین نے اٹھائے ہوئے تھے جنہیں پڑھ کے نہ صرف دکھ ہو رہا تھا بلکہ شرمندگی سے سر جھک رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے سامنے وہاں کئی خواتین تھیں جنہوں نے جب وہ پلے کارڈ جب وہ چلنا شروع ہوئے اور وہ پلے کارڈ انہوں نے پڑھے، تو وہ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئیں۔ اور جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت مارچ نہیں ہے۔ اور بہت بڑی تعداد تھی، میرے علاوہ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ خواتین کئی واپس چلی گئیں، اور وہ واقعی بڑے کیا کئی اس پہ ایسی تحریریں تھیں جو پروگرام میں نہیں بتائی جا سکتی۔ کس طرح کے وہ حقوق کی بات تھی، کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ میں تمام خواتین کی بات نہیں کر رہا، وہاں جو خواتین تھیں وہ اپنا وقت پاس کر کے، چند خواتین تھیں، چند، وہ میں پھر کہوں گا وہ آٹے میں نمک برابر وہ پلے کارڈ تھے، اور چند خواتین تھیں
میں تمام عورت مارچ کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تمام عورت مارچ کی بات نہیں کر رہا، میں تمام بینرز اور پلے کارڈ کی بات نہیں کر رہا، میں چند بہت تھوڑے جو چند خواتین نے اٹھایا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک سازش کے تحت اس مارچ میں شامل ہوئی ہیں تاکہ ان خواتین کو پورے خواتین مارچ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تالاب کو چند مچھلیاں پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہیں، وہ پلے کارڈ نہایت بیہودہ تھے، ان پہ تحریریں نہایت بیہودہ تھی۔ میں نے ایک بات کی تھی، میرے چند دوست بڑے جذباتی ہو گئے تھے اور پھر فیس بک پہ میں نے وہ کیا تو اس پہ بہت طویل بحث مباحثہ چل نکلا۔ میں نے صرف ایک تحریر پر 2 آیات لکھی تھی، قرآن کی آیات تھی۔ ایک تحریر میں نے دیکھی کہ ہم دوپٹہ نہیں لیں گے، تمہیں چاہیے تو آنکھوں پہ باندھ لو۔ یہ وہ تحریریں جو میں یہاں پڑھ سکتا ہوں، باقی تحریریں میں یہاں نہیں پڑھ سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پڑھی جائے۔ اس پر جب بالکل ایک کلیئر بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم دوپٹہ نہیں اوڑھیں گے، تمہیں اگر چاہیے تو تم اپنی آنکھوں پر باندھ لو، اس پر ایک میں نے آیت لکھی تھی، اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے منہوں کو اوڑھنیوں سے ڈھانپ لیں تاکہ آپ کی شناخت ہو سکے اور کوئی آپ کو ستائے نہیں، اگر سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب قرآن کی آیت ہے اور حکم ہے کہ اپنے منہوں کو جب باہر نکلو تو اوڑھنیوں سے ڈھانپ لیا کرو، باہر نکلو تو کس طرح کی بات کی جا رہی تھی کہ ہم دوپٹہ نہیں پہنیں گے، تمہیں چاہیے تو تم اپنی آنکھوں پہ باندھ لو۔ اور مجھے شرم آتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں جو اس آیت کے ترجمے کو پڑھنے کے باوجود اس مارچ کے ان پلے کارڈوں کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے مطالبات جائز تھے۔ کس طرح کے مطالبات جائز تھے؟ یہ آپ قرآن کے اگینسٹ مطالبے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز تھے۔ آپ نے دنیا میں نے اور آپ نے نہیں رہنا، آگے کی منزلیں بھی ہیں، کچھ سوچیں۔ ہم خواتین کی حقوق دینے کی یا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، ہم اس چند پلے کارڈوں کی بات کر رہے ہیں جو تحریر لکھی تھی وہ غلط لکھی تھی، اور الحمدللہ سوشل میڈیا پر زیادہ تر خواتین، سلام ہے ان خواتین کو جنہوں نے ان کی مذمت کی ہے، جنہوں نے ان پر آرٹیکل لکھے، بڑے بڑے کالم لکھے گئے، اور بڑی کوئی ایک عام خاتون نہیں، بڑی پڑھی لکھی ادبی خاتون، بڑے ایک اہم شخصیات جو ہیں خواتین، انہوں نے اس پر بہت دکھ کا اظہار کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے اور انہیں غلط کہا ہے۔ لیکن کچھ خواتین، چند مرد نہ جانے بات کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے اور کنٹینیو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مطالبات صحیح تھے یا جائز تھے۔ سارے مطالبات صحیح نہیں تھے، سارے پلے کارڈ صحیح نہیں تھے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سارے غلط تھے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی جس پر ہم قائم ہیں کہ وہ غلط تھی تحریر۔ وہ تحریر میں نے صرف ابھی ایک چیز دوپٹے کی کوٹ کی ہے، اور میں نے آیت سے بتا دیا کہ وہ آپ جو بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ درست ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے، بالکل وہ 100% غلط ہے۔ لیکن ان پلے کارڈوں پہ یہ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں نوکریوں میں، سرکاری نوکریوں میں اتنا ہی کوٹا چاہیے، ہمیں جو ہراسمنٹ کریں ان مردوں کو سخت ترین سزائیں دینی چاہیے، ہم جو بچے والی خواتین کسی آفس میں جاب کرتی ہیں وہاں بچوں کے لیے نرسری ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام بے فکر ہو کے دیں۔
خواتین کیونکہ پہلی بچوں کی درسگاہ ہوتی ہے، نسل بناتی ہے، عورتوں کی تعلیم ضروری ہونی چاہیے، میٹرک تک تعلیم فری ہونی چاہیے، عورت کا جو میٹرنٹی لیو ہوتی ہے وہ ود پے ہونی چاہیے، اور بھی بہت سارے مطالبات تھے. یہ ہیں ترجیحات، تو آپ طے کریں. وہ چند خواتین نے آ کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے وہ تو چلی گئی، نکل گئی، اور آج تک وہ سب تبصرے ہو رہے ہیں اس پہ. اچھا، پھر دوسری ایک غلط بات کیا ہوئی؟ ہر معاشرے میں خواتین کا ایک اہم مقام ہے اور واجب الاحترام ہے، قابل عزت ہے. ایک تو دکھ شدید یہ تھا کہ وہ پلے کارڈ تھے جو غلط تحریروں والے تھے. اب ہوا کیا کہ کچھ ایسے لوگوں نے سوشل میڈیا پر جو اب عورتوں سے بغض اور اس عورت مارچ سے بغض نکالنے کے لیے ان پلے کارڈوں پر رد و بدل کر دی اور مزید انہیں گندی تحریروں سے تبدیل کر دیا، فوٹو شاپ سے، دیگر طریقوں سے، اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا. اور اس میں اور غلیظ ترین گفتگو، وہ خواتین، جن لوگوں نے خواتین مارچ کو کوریج کیا ہے، عورت مارچ کو، وہ جانتے ہیں کون سے پلے کارڈ اوریجنل ہے. ہمیں پتہ ہے کون سے پلے کارڈ اوریجنل ہے. لہٰذا اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر دی گئی اور خواتین کی تضحیک کی گئی، سوشل میڈیا پہ فوٹو شاپ سے بنا کے اور تبدیل کر دیے گئے. یہ تو اور تضحیک کر دیا آپ لوگوں نے اور عورت کی. تو ایک تو وہ غلط ہوا، دوسرا یہ غلط ہوا. تو اب آئندہ ہونے والے جو بھی عورت مارچ ہو اس میں سوچا جائے آپ کی ترجیحات کیا ہیں. ہم خواتین کے خلاف نہیں ہیں، خواتین اہم کردار ہے خواتین کا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح گرمی سردی میں، رمضان میں شدید گرمی میں کس طرح ہمارے لیے افطاری تیار کی جاتی ہے، کس طرح سحری تیار کی جاتی ہے. بہت، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے عورتوں کا، بالکل، لیکن اس کے باوجود ان کا احسان ہے کہ وہ ہمارے لیے کرتی ہیں. ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو پابند نہیں کیا جا سکتا. تو بہت کردار ہے معاشرے میں خواتین کا. تو اس طرح کے ہمیں سوچنا چاہیے، میری خواتین ماؤں بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ عورت مارچ میں جا رہی ہیں تو وہ ان پلے کارڈز کا جو آپ کی تضحیک کا، جو آپ کے ملک کی تضحیک کا، جو آپ کے معاشرے کی تضحیک کا باعث بن رہی ہیں، ان کے خلاف احتجاج کریں کہ جناب یہ پلے کارڈ ہٹائیں یا اس طرح کے پلے کارڈ نہیں ہوں گے. جو ہماری جائز باتیں ہیں، جو ایک معاشرے میں عورت کو ایک حیثیت دلاتے ہیں، مقام دلاتے ہیں، ایک ان کی اہمیت بتاتے ہیں، وہ صحیح ہے. یہ پلے کارڈ، یہ چند عورتیں اگر ہوں گی تو پھر اس طرح کے مارچ مناسب نہیں ہوں گے. آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. تو اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، خاص طور پر اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. ارشد قریشی، تحریک ٹی وی کراچی سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.